اسلام آباد میں تیز رفتاری 4 زندگیاں نکل گئیں۔ بہارا کہو اٹھال چوک میں تیز رفتار گاڑی 2 گاڑیوں اور متعدد موٹر سائیکلوں سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 5 شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق ٹکر مارنے والی گاڑی مری سے اسلام آباد آ رہی تھی۔ گاڑی کا ڈرائیور فرار۔ پولیس کی واقعے کی تحقیقات جاری۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی پولی کلینک اور پمز ہسپتال منتقل۔ کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران 4 ٹریفک حادثات، 4 افراد جان سے گئے۔ سراب گوٹ لیاری ایکسپریس وے پر ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے ٹکرا کر سلپ ہو گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق۔ بلدیہ رئیس کوٹ میں نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، شوہر شخص جاں بحق ہو گیا، بیوی شدید زخمی۔ ملیر میں گاڑی کی ٹکر سے ایک لڑکا جاں بحق۔ کورنگی کراسنگ پر ٹینکر کی ٹکر سے زخمی شخص اسپتال میں دم توڑ گیا۔ رواں سال مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کے باعث 415 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہیوی ٹریفک سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 132۔ ایران کی ناکہ بندی ختم نہیں ہوئی، امریکی وزیر جنگ نے حقیقت بتا دی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایرانی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پیٹ ہیگزیت کہتے ہیں کہ ایران کا محاصرہ بدستور برقرار ہے، مذاکرات مثبت رہے اور تہران کے ساتھ اچھا معاہدہ ہوگا۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اپنا ہرمز کو پہلے کی طرح مکمل طور پر کھولنا ہوگا۔ امریکہ جنگ کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے، ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے، دونوں ملکوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ چین کے ساتھ نئی قسم کے تعاون کی طرح جا رہے ہیں اور یوکرین کو جو بھی مدد درکار ہوگی فراہم کریں گے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری، امریکی صدر کی سفارتکاری سے غداری۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ واشنگٹن مذاکرات میں حد سے زیادہ مطالبات کر رہا ہے۔ امریکی اقدامات سے سفارتی عمل پر اعتماد مجروح ہوا۔ ایران پر دباؤ کی پالیسی مذاکرات کے منافی ہے۔ ایران کا چین اور روس کو اپنا ہرمز میں خصوصی سہولتیں دینے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ تہران اپنے قریبی شراکت دار ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ اپنا ہرمز سے گزرنے والے روسی اور چینی جہازوں کے ساتھ خصوصی تعاون کیا جائے گا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان حالیہ مشاورتی اجلاس اہم رہے۔ موجودہ مذاکرات میں افزودہ یورینیم کی منتقلی کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک جہاز ناکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، جہاز کو خلیج عمان میں امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا۔ گیمبیا کا پرچم بردار جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹائم جہاز کے انجن روم کو سیلفائی میں میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر اب تک 5 تجارتی جہاز ناکارہ کر چکی ہے اور 116 جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ ایرانی اجازت کے بغیر اپنا ہرمز سے سفر کی کوشش خطرناک ہوگی۔ ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ جاری کر دی۔ کہا کہ اپنا ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ تجارتی جہاز اجازت کے بعد اپنا ہرمز عبور کر سکتے ہیں۔ اجازت نہ لینے والے جہاز اپنے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنا ہرمز کے انتظام میں مداخلت کی کوشش پر کسی بھی فوجی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 20 بحری جہاز 24 گھنٹے میں اپنا ہرمز عبور کر چکے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ جلد اپنا ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور انتظامی اختیار سے متعلق قانون منظور کرے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے پریزائڈنگ بورڈ کے رکن علی رضا سلیمی کہتے ہیں کہ ایران اور عمان کے علاوہ کسی اور ملک کو اپنا ہرمز سے متعلق فیصلے کا حق حاصل نہیں۔ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ قطر نے اپنا ہرمز پر مستقل ٹرانزٹ فیس کی مخالفت کر دی۔ عارضی چارجز پر مذاکرات ممکن قرار۔
सिंगापुर में संग्रीला डायलॉग के दौरान कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि अपना हरमत से गुजरने वाले जहाज़ों पर मुस्तकिल ट्रांजिट फ़ीस आयद करने से दुनिया भर के सार्फिन पर बोझ पड़ेगा। दोहा और खलीजी शराकतदार इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी भी मुस्तकिल मसूल या टोल सिस्टम के मुखालिफ हैं। पायदार अमन के लिए बाहमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी को मौका दिया। ईरानी सदर की अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि जंग व इलाक़ाई कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के ख्वाहां है। अमरीका को भी हकीकी सियासी अज़्म दिखाना होगा। वाशिंगटन आलमी कवानीन की पासदारी करे। पेरिस में PSG की चैंपियंस लीग में जीत पर हंगामा आराई। पुलिस और शायकीन में शदीद झड़पें। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा आराई के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी। बस स्टॉप को नुकसान पहुंचा। कई मोटरसाइकिलें नजर आतिश। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का कहना है कि इंतहाई मजबूत और मुअस्सर सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया था। गुज़िश्ता साल भी PSG की कामयाबी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे हुए थे। IMF का आइंदा बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मानने से इनकार। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के मुतालबे पर वफाकी बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारियां। मुमकिना तौर पर टैक्स छूट ख़त्म होने से बजट में गाड़ियों की कीमतें और उनमें इजाफा। EV पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18%। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। सहूलत या अजियत, अवाम की नजरें आइंदा बजट पर। शहरों ने हुकूमत से हकीकी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। ताजिर तंजीमों ने आइंदा बजट में मजीद टैक्सेस की मुखालफत कर दी। कारोबारी शख्सियात का कहना है कि हुकूमत ताजरों पर मजीद 200 अरब रुपए के टैक्स आयद करके मईशत का गला घोंट देगी। ताजरों पर सालाना फिक्स टैक्स का इतलाक किया जाए। मुजफ्फराबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून की हड़ताल बरकरार रखने का ऐलान। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमती इक़दाम का खैर मकदम। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। 9 जून से पहले दोबारा बैठक होगी। हमने उन्हें कुछ तजवीज़ पेश की, उनकी तरफ से भी तजवीज़ आई हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक मुनक्कद होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को ख़त लिख दिया। इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने की दरख्वास्त। सोहेल अफरीदी की चीफ जस्टिस से फौरी अदालती मुदाखलत की अपील। ख़त में लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल इंतहाई तशवीशनाक है। एक सियासी जमात को सियासी सरगर्मियों, अवामी इज्तिमात, इंतखाबी मुहिम क़यादत को नक्लो हरकत में रुकावटों का सामना है। सियासी कारकुनों को हरासा करने और गैर कानूनी गिरफ्तार करने की इतलात हैं। इक़दामात ना रोके गए तो इंतखाबी अमल की साख और शफाफियत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। PTI दौर में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माजी में सियासी इंतकाम के नाम पर लोगों के कारोबार मुतासर किए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का डेरा इस्माइल खान में नादरा ऑफिस की नई इमारत की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि सूबाई वसाइल के बावजूद मुआशी चैलेंजेस मौजूद हैं और कोराई और कोयटा सिदा में गैस की फराहमी जल्द शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान, रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है।
اسلام آباد خطے میں تنہائی کے بجائے علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم فریق بن چکا ہے۔ دنیا نے یہ پہلگام واقعے پر پاکستان کے خلاف بھارتی الزام کو بغیر ثبوت قبول نہیں کیا۔ ٹرمپ 30 سے زائد مرتبہ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے رہے۔ نئی دلی مسلسل اس کی تردید کرتا رہا۔ جنگ بندی کے معاملے پر مودی اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات نے واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات میں دراڑ پیدا کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ سعودی عرب و پاکستان کی دفاعی تعاون نے خطے میں نئی صف بندی کو جنم دیا۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں شدید بمباری، فضائی حملوں میں باپ بیٹے سمیت 4 افراد شہید، درجنوں اور زخمی ہوئے۔ 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 14، مجموعی تعداد 3371 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کی زمینی پیش قدمی بھی جاری۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو مزید 7 علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ لاہور سمیت بھلائی پنجاب میں بادل برس پڑے، بارش و ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ گجرانوالہ، گجرات، قصور، مرید کے اور دیگر شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، تیز ہواؤں کے ساتھ برسات سے چہرے کھل اٹھے۔ ایبٹ میں بھی بارش، اولے پڑنے سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، مظفر آباد میں بادل خوب برسے۔ اندرون سندھ دن بھر شدید گرمی، دادو میں پارہ 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ نواب شاہ میں درجہ حرارت 46، لاڑکانہ میں 45 سینٹی گریڈ رہا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی گرمی کا راج رہا۔ تربت میں درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔